وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ پرہیزگاری یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں دل کے اندر، تو ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، صرف آخرتی میں نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی خوشخبری ہے۔ بہت ساری خوشخبری ہیں اس کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا انسان ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ لیکن اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، تو پروردگار عالم اس کو ہر چیز سے بے خوف کر دیتا ہے۔ یعنی جس کے پاس اللہ کا ڈر ہو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں، کتنی بھی بڑی سپر پاوریں ہوں، لیکن کسی کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں آتا، کیونکہ اس کے دل کے اندر خدا کا خوف جو آ گیا ہے۔ پہلی بات آپ نے سنی کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا پھر وہ انسان کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا بلکہ کسی بھی ایک چیز سے ڈرتا ہے، کسی بھی چیز سے ڈرتا ہے، تو پھر اس کے دل میں ہر چیز سے خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں سے بھی ڈرتا ہے، چاہے وہ چھپکلی کیوں نہ ہو، چھوٹی موٹی چیزیں، کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے۔ پھر وہ اللہ اکبر، جب ان چھوٹی موٹی چیزوں سے ڈرتا ہے، حفاظت اپنی الگ چیز ہے، لیکن جو ڈر ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرات محترم، اور ایک حدیث پاک کی طرف چلے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ہوگا، یعنی مسلمان ہی تھا لیکن وہ کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ اس کو جہنم سے نکالو۔ فرشتے کہیں گے مولا اس کو جہنم سے کیوں نکالے؟ کہا کہ اس کو نکالو، اس نے فلا فلا دن فلا فلا وقت میں میرے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑا تھا، مجھ سے ڈر کر کے ایک گناہ چھوڑا تھا، اس کو نکالو جہنم سے۔ اس کو پھر جہنم سے نکالا جائے گا۔ کس کو؟ جو اللہ سے ڈرا ہو، کبھی زندگی میں اللہ سے ڈرا ہو۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، پروردگار عالم کو خوف دل کے اندر رکھیں۔ ایک حدیث پاک سماعت کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک شخص کے قریب میں گئے، وہ اس وقت نزاع کے عالم میں تھے، سکرات کے عالم میں تھے، یعنی موت کی گھڑیاں چل رہی تھیں، آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ ذرا ہم تصور کریں کہ جب بندے کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، جب انسان کا دنیا چھوڑنے کا وقت آتا ہے، وہ دنیا، وہ گھر، جس گھر میں اس نے باپ کا پیار دیکھا ہو، جس گھر میں اس نے ماں کی محبتیں دیکھی ہوں، جس گھر میں بیوی بچوں کا پیار دیکھا ہو، اللہ اللہ، بچپنے سے لے کر کے جوان ہو گیا، جوان سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑنے کے لیے انسان جو ہے اللہ اکبر اس وقت تیار رہتا ہے۔ یعنی موت کا جو وقت ہوتا ہے، بچپن کے دوست چھوٹتے ہیں، بچپن کے یاد چھوٹتے ہیں، محلہ چھوٹتا ہے، اپنا علاقہ چھوٹتا ہے، ملک چھوٹتا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا ہی چھوٹ جاتی ہے جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر انسان ایک سفر میں ایک مہینے کے لیے یا ایک سال کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو کس کس سے ملاقات کرتا ہے؟ اپنے دوستوں سے ملتا ہے، اپنے بھائیوں سے ملتا ہے، اپنے یاروں سے ملتا ہے۔ یعنی کہ اللہ اکبر، جس سے جو ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے لگن ہوتی ہے، ہر انسان سے ملاقات کر لیتا ہے کہ فلاں سے ملاقات کرنے کو باقی ابھی اس سے مل لیا جائے، ابھی ان سے ملاقات کر لی جائے۔ اس طرح سے انسان ملتا ہے کیونکہ ایک سال کے لیے جا رہا ہے، دیش پردیش جا رہا ہے، یا دوسری جگہ کہیں جا رہا ہے، روزی روٹی کے لیے جا رہا ہے۔ ذرا غور کہ یہاں پر وہ بندہ ایک سال کے لیے نہیں جائے گا، موت کا وقت آئے گا، 2 سال کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ 10 سال کے لیے نہیں جائے گا، 100 سال کے لیے، پوری ہمیشہ زندگی کے لیے اس کو جانا ہے۔ ہم کو بھی جانا ہے، آپ کو جانا ہے۔ اس طریقے سے ہم دنیا میں چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ ہمیشہ ہمارا چکر لگانا نہیں رہے گا۔
जिस घर में हम रह रहे हैं उस जगह पर 100 साल पहले 50 साल पहले कोई और रहता था, अब हमारे बाद में कोई और रहने वाला है, हमको इस घर में हमेशा नहीं रहना है। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम, आज इस मस्जिद में नमाज हम पढ़ रहे हैं, आज से 50 साल के बाद कुछ और नमाज पढ़ेंगे, 20 साल के बाद कोई और नए इंसान नमाज पढ़ेंगे, वो आपकी औलादों में से होंगे। अल्लाह अल्लाह, हमें हमेशा इस जमीन पर नहीं रहना है, हमें हमेशा इस इलाके में नहीं रहना है, हमें यहाँ से जाना है। जब जाना ही है तो फिर तैयारी क्यों नहीं है? अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका अलैहि सलाम उस मरने वाले के करीब में जाते हैं और जाने के बाद उसका मौत का वक्त है, देखते हैं कि इसका सकरात का आलम है, अब ये बचने वाला नहीं है, इसका मौत का आलम है। उससे पूछते हैं, बंदे मोमिन जरा बता तेरी कैफियत क्या है, अभी तेरे दिल की कैफियत क्या है? तो वो बंदा हुजूर से फरमाता है, मेरे आका, मैं अपने गुनाहों से डरता हूं, इस वक्त मौत के वक्त में अपने गुनाहों से डरता हूं और मुझे उम्मीद भी है परवरदिगार आलम की रहमत से कि मुझे माफ फरमाएगा, मुझे उम्मीद भी है और डर भी है। अब हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं, बंदे सुन, ये दोनों चीजें जिस बंदे के दिल के अंदर जमा होती हैं, एक खुदा का डर और एक उम्मीद, तो परवरदिगार आलम उसको वो अता फरमाता है जो उसकी उम्मीद होती है, और जिससे डर होता है उन गुनाहों से, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम से जो डर होता है, उस जहन्नम से अल्लाह ताला अपने उस बंदे को फिर बचा लेता है, क्योंकि उम्मीद भी है और डर भी है। तो सिर्फ उम्मीद पर भी भरोसा ना करें, डर को छोड़ करके, डर भी हो, खुदा का खौफ हो, और अल्लाह अकबर उम्मीद भी परवरदिगार आलम से लगाएं। तो देखें, अल्लाह अल्लाह, डर एक बहुत अजीम चीज है, बहुत आला चीज है। हजरत राबिया बसरी का आपने नाम सुना होगा। हजरत राबिया बसरी बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया है, बहुत बड़ी वलिया गुजरी है। अल्लाह अल्लाह, औरतों में भी बहुत बड़ी बड़ी नेक परहेजगार औरतें गुजरे हुए जमाने में गुजर चुकी हैं, जो आज का मर्द इतना नेक परहेजगार नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। हजरत मोहतरम, तो राबिया बसरी का ये मामूल था कि जब रात आती, इशा की नमाज पढ़ती, इशा की नमाज के बाद में जब सोने का इरादा होता, जब सोने को दिल चाहता कि बिस्तर पर आराम कर लिया जाए, बिस्तर पर सो लिया जाए, तो फिर सोचती कि क्या पता ये रात मेरी आखिरी रात हो, क्या पता मेरी ये आज आखिरी रात हो। इसलिए ए राबिया, खुद को मुखातिब होकर कहती, ए राबिया, आज क्या पता तेरी आखिरी रात हो, कल को दिल निकले तो तुझको कब्र में सोना नसीब हो, इसलिए आज रात तू दिल खोल के इबादत कर ले। और फिर नमाजें पढ़ने के लिए खड़े हो जाती, पूरी रात नमाजें पढ़ती थी। सुबह होता था, फजर की नमाज के बाद में फिर सोचती जरा चलो अब दिन में आराम कर लिया जाए, फिर दिमाग में बात आती, फिर दिल में बात आती, क्या पता ये दिन तेरा आखिरी दिन हो और फिर इसके बाद में तुझे दिन नसीब ना हो, और फिर तेरी आंख कब्र में जाकर खुले, और फिर अल्लाह अकबर, आने वाला दिन, आने वाली रात तेरी कब्र की रात हो। इसलिए राबिया, क्या दुनिया में सोना है, कब्र में सोएंगे सुकून से कयामत तक के लिए। अब जो है सोना नहीं है दुनिया के अंदर, चल नमाज पढ़ और अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह के आगे सर को झुका। राबिया बसरी ने इसी तरीके से रात को सोने का वक्त आता तो सोचती कि क्या पता आज की आखिरी रात है। जब दिन को जो है फजर की नमाज के बाद में फिर सोने का मन करता और नींद आती, तो किताबों के अंदर लिखा था राबिया के बारे में, जब नींद आती थी आपको तो आप मुसल्ले से उठती और फिर घर के आंगन में टहलने लगती थी। अल्लाह अल्लाह, और टहलते टहलते कहती थी, ए राबिया, खुद को कहती थी, ए राबिया, क्या सोना सोना लगा रखा है, सो लेना कब्र में जाकर के इकट्ठा कयामत तक, वहां पर तेरी खूब नींद पूरी हो जाएगी। इसी तरह से उन्होंने 50 साल गुजार दिए, बिस्तर को पीठ न लगाई, बिस्तर पर आराम करने के लिए नहीं गई। अल्लाह अल्लाह, नींद की आगोश में आप नहीं, 50 साल तक इसी तरीके से रेगुलर इबादत करती रही, अल्लाह को राजी करती रही, अल्लाह को मनाती रही, यहां तक के उनका अल्लाह अकबर इंतकाल हो गया, आपका विसाल हो गया, लेकिन उन्होंने बिस्तर से पीठ न लगाई। ऐसी ऐसी इबादत करने वाली, ऐसे ऐसे दिल में खौफ खुदा रखने वाले, अल्लाह अकबर। हम कौन से खाने में आते हैं? हमें चाहिए कि परवरदिगार आलम की इबादत करें, अब अपने रब करीम के आगे अपने सर को झुकाएं, और रब की वो आला इबादत है, और रब से डरना वो आला इबादत है कि जब इंसान अपने रब से डरता है तो हर चीज उसके ताबे हो जाती है, यानी हर चीज उसका हुक्म मानने लगती है। मिसाल के तौर पर एक अल्लाह अकबर रिवायत पेश कर रहा हूं, एक बुजुर्ग हैं,
وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ اپنے محلے کی کسی لڑکی پر، یہ نوجوان ذرا غور سے سن لیں، تھوڑا سا بس مختصر کر کے بتا رہا ہوں، واقعی لمبا ہے، ٹائم ہو چکا دیکھیں۔ تو ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان جو ہے، بلکہ وہ نوجوان جو تھا وہ قصاب تھا، تو وہ ایک محلے کی لڑکی پر عاشق ہوا، آنکھیں دو چار ہوئی، اس کے بعد میں وہ تاک لگانے لگا کب اس کا موقع ملے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، وہ لڑکی جو ہے کسی دوسرے گاؤں میں اپنے کسی کام کے لیے جانے لگی۔ پہلے کا پیدل کا دور تھا یا پھر اونٹ کچر گدھے وغیرہ کا ایسا سواری کا دور تھا، تو وہ عورت جو لڑکی جو ہے پیدل جانے لگی، اس نے موقع دیکھا اور وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ جنگل میں جا کر کے اس نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد میں اللہ اکبر اس نے اپنی محبت کو ظاہر کیا۔ لڑکی نے کہا کہ میں بھی تجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، لیکن میرے دل میں خدا کا خوف ہے، میرے دل میں خدا کا ڈر ہے، اور تو بھی خدا کا ڈر رکھ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی فرما رہا ہے۔ اب جیسے اس نوجوان نے سنا، اس کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد میں کہا تو اللہ سے ڈرتی ہے تو مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں وہ نوجوان اس گندے راستے سے توبہ کر دی۔ اس نے توبہ کرنے کے بعد میں پلٹا، اور پلٹنے کے بعد اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی، بہت سخت پیاس لگی۔ جب اس کو سختی سے پیاس لگی تو ایک اور شخص جو نبی کا قاصد تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ نبی کے قاصد نے اللہ اکبر کہا کہ کہاں سے آئے، کیا حال ہے، کیسے حال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ پیاس کی شدت ہے، بہت زوروں پر پیاس ہے۔ تو اس قاصد نے کہا اے نوجوان، چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں عطا فرما دے گا اور ہماری پیاس کا اور ہماری اس گرمی کا جو ہے انتظام فرما دے گا۔ اس کے بعد میں اس نوجوان نے کہا میں نے تو کوئی ایسی نیکی کی نہیں ہے، میں تو گنہگار ہوں، بھلا میری دعا اللہ کیا قبول کرے گا؟ تو اس قاصد نے کہا ارے چلو دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نوجوان نے کہا کہ آپ ہی دعا کریں، میں آمین کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس قاصد نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ پروردگار عالم، گرمی کا عالم ہے، پیاس کی شدت ہے، کچھ انتظام فرما دے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور ان کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ ان کی اتنی گرمی کے عالم میں اگر چھائیں کا انتظام ہو جائے جنگلوں کے اندر تو سوچو کتنی بڑی فرحت ملتی ہے، کتنی بڑی خوشی ملتی ہے۔ جب وہ سایہ ہو گیا، اس کے بادل کا دونوں سکون سے چھاؤں میں چلنے لگے، بادل کا ٹکڑا بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ جب ان کے دونوں کا الگ ہونے کا وقت آیا، یعنی ان کو اپنے گھر اس راستے پہ جانا تھا، اس کو اپنے گھر اس راستے پہ جانا تھا، اب وہ بادل کا ٹکڑا اس نوجوان کے سر پہ رہا، جو قاصد راستے میں ملا تھا اس کے سر پہ نہیں گیا بادل کا ٹکڑا۔ اس قاصد نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے کوئی نیکی نہیں کی، لیکن بادل کا ٹکڑا تو آپ کے سر پر ہے، آپ نے ایسی کون سی نیکی کی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی، لیکن میں ایک گناہ سے پروردگار عالم سے ڈر کر کے اس گناہ سے میں بچا تھا اور رب کریم سے میں نے سچی توبہ کی تھی، بس یہی میری نیکی ہے۔ تو اس قاصد نے کہا یہ نیکی معمولی نیکی ہے، کوئی گناہ اللہ سے ڈر کر کے گناہ کو چھوڑ دینا؟ جب بندہ، اس قاصد نے کہا کہ جب بندہ اللہ سے ڈر کے فقط کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، کسی ایک گناہ کو بھی اگر چھوڑ دیتا ہے تو ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی گناہ کا من کرے بس یہ دماغ میں بات لے کر آئیں، دل میں سوچیں کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، نگرانی فرما رہا ہے، تو گناہ چھوڑیں گے۔ اور گناہ چھوڑنے سے ایک چیز نہیں بلکہ گناہ چھوڑنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نیکی پرہیزگاری اختیار کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، نیکی پرہیزگاری کرنے سے چہرے پر رونق ہوتی ہے۔ چہرے پہ رونق کوئی گورے بھورے چہرے سے نہیں ہوتی، وہ رونق کالے چہرے پر بھی دیکھی جا سکتی ہے، وہ رونق کچھ الگ چیز ہوتی ہے۔ تو چہرے پر رونق گناہ چھوڑنے سے آتی ہے، اور اللہ گھر میں برکت، اگر گناہ چھوڑ دیں گے تو اولاد بھی فرما بردار ہوگی، اگر گناہ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے کام میں بھی برکت ہوگی، گناہ چھوڑ دیں گے اللہ دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جیسے کہ ان کو خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت کی زندگی میں، کس کو؟ جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ سے ڈریں، پروردگار عالم کا ڈر خوف دل میں رکھیں، اللہ تعالی ہم تمامی کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔